اب آئیے کہ ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے لفظ بلفظ مطالعے کا۔ پہلی آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے ذرا ہم تفسیر کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے چند مسائل پر گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب ہے، اگرچہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سے پہلے 3 مرتبہ آ چکا ہے، سورہ تغابن میں 1 مرتبہ آ چکا ہے دوسرے حصے میں، اور سورہ تحریم میں 2 مرتبہ آ چکا ہے یہ تیسرے حصے میں، لیکن میں نے اس لفظ پر گفتگو کو اس سورہ مبارکہ کے درس تک ملتوی کیا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے کہ کل 18 آیات ہیں جن میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا 5 مرتبہ اس کی تکرار ہوئی۔ اس میں جو لفظی ترجمہ تو ہوگا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیکن اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں صیغہ خطاب ہے مسلمانوں سے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین اسلموا کہیں نہیں آیا، اے وہ لوگو جو اسلام لے آئے، یا ایھا المسلمین کہیں نہیں آیا۔ جہاں بھی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں تک کہ منافقوں سے بھی خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے آیا ہے۔ گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں، لیگلی جو بھی مسلمز ہیں، جو بھی قانوناً مسلمان ہیں، امت مسلمہ اس میں شامل ہیں، ان میں یقیناً سچے اور پکے مومن بھی ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کچا ہے، اتنا پختہ نہیں ہے، ضعیف ہے، ہم جیسے لوگ۔ پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 میں کہ گویا کہ 0 لیول پر ہے، نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، اور پھر ان میں منافقین بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ جب حضور کے دور میں تھے کہ جس سے زیادہ بہتر دور کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جب اس دور میں منافقین تھے تو اور کون سا دور ہوگا جس میں منافقین نہیں ہوں گے؟ وہاں اگر حال یہ تھا کہ تقریباً تہائی نفری جو ہے، ایک اگر ہم اس کے لیے پیمانہ جو ہے مقرر کر لیں کہ 1000 افراد نکلے تھے مکے سے حضور کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر، ان میں سے 300 واپس آ گئے۔ یہ اگر ظاہری پیمانہ سامنے رکھیں تو گویا کہ تہائی نفری تو بہرحال وہاں ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں ہم سچے مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیسے ممکن ہے کوئی سچا مومن اور حضور کو چھوڑ کر آ جائے اور حضور کے سامنے دیکھے کہ دشمن جو ہے کیل کانٹے کے ساتھ لیس ایک لشکر جو ہے، لشکر جرار 3000 کا لشکر جو ہے، کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، اور وہاں وہ چھوڑ کر آ جائے؟ تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اس دور میں تو ان کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑی کوئی خلاف قیاس بات ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہوں گے، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہیں گے، ذرا ضعیف ضعفاء بھی ہوں گے، کمزور ایمان والے، وہ 0 لیول والے بھی ہوں گے کہ ایمان بھی نہیں تو نفاق بھی نہیں، لیکن یہ کہ منافقین بھی ہوں گے۔ ان سب کے لیے خطاب کا صیغہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ صیغہ مشترک ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، جو بات آگے کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب آپ غور کیجئے کیا مراد ہے اس سے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو ہے وہ قانونی ایمان ہے، کوئی سطحی ایمان ہے، کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے۔ اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حقیقتاً ایمان لاؤ۔ اس طرح سورہ صف کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کھپا دو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ تو معلوم ہوا کہ اندازہ اس مضمون سے، سیاق و سباق سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کن سے خطاب ہے۔ اور جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں
تعویل خاص کے اعتبار سے اور جو تاریخی پس منظر ہے اس کے اعتبار سے اکثر و بیشتر ہوئے سخن جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام تو لے آئے تھے اور ایمان حقیقی سے ابھی بہرہور نہیں تھے. اگرچہ اس آیت میں اس صورت میں وہ آیات بھی ہیں کہ جن کے مخاطب یقیناً مومنین صادقین تھے. تو بہرحال جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے. اصل میں تو مسلمان مخاطب ہے، چاہے باطنی اعتبار سے وہ سچے اور پکے مومن ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے یہ کہ بین بین کی کیفیت میں ہو کہ نہ ایمان ہو نہ نفاق ہو. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ ایک دلچسپی کی باتیں ہیں اور فہم قرآن میں یقیناً ان سے مدد ملتی ہے. پورے مکی قرآن میں یہ صیغہ خطاب نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ مکی دور میں جو ایمان لائے تھے اب ان کا ایمان تو لازماً ہر شک و شبہ سے بالا تر تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ امت مسلمہ سے خطاب کا صیغہ ہے. امت کی تشکیل جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اسی لیے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا کنتم خیر امۃ، یہ تمام الفاظ آتے ہیں مدنی صورتوں میں. مکی دور میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب کہیں آیا ہی نہیں سوائے ایک صورت کے. اس میں صرف استثناء ہے سورہ حج. سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اس میں یہ صیغہ خطاب آیا ہے. لیکن سورہ حج کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے، بلکہ بہت سے حضرات اسے مدنی کہتے ہیں. اگر تو وہ مدنی ہے تو وہ استثناء جو ہے وہ بھی ختم ہوا اور گویا کہ اصول پوری طرح پختہ ہو گیا کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں آئے. حالانکہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، 1/3 قرآن ہے مدنی صورتوں پر مشتمل. البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ اور صیغے آئے ہیں. مثلا میں 2 مرتبہ تو حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اے نبی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود خطاب کرے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں، 2 جگہ پر آیا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 ہے اور سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 14. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے. براہ راست صیغہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ مدنی صورتوں میں کہی ہے یہاں نہیں کہی. اسی طرح سورہ جاثیہ میں فرمایا قل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ذرا ابھی عفو اور درگزر سے کام لیں. یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، امیدوار ہی نہیں ہے اس بات کے، انہیں اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی محاسبہ ہوگا، کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے، کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، تو ان کے بارے میں ذرا درگزر سے کام لیں، ابھی صبر کریں. اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان. یہ عجیب بات ہے کہ یہاں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا. یا ایھا الذین آمنوا کی بجائے قل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجون ایام اللہ قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم. اسی طرح ایک جگہ براہ راست خطاب بھی کیا ہے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، بلکہ اس میں بھی لفظاً فرق ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیایا فاعبدون، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. بہرحال یہ 3 استثناءات یا چوتھی استثنائی آیت اگر سورہ حج کو اگر مکی مانے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک آیت جو ہے سورہ حج کی بھی جو لاسٹ بٹ 1 ہے، غالباً 77 نمبر آیت ہے سورہ حج کی، یہ گویا کہ کل استثناءات ہوں گی. باقی پورا مکی قرآن یا ایھا الذین آمنوا کے صیغے سے خالی ہے. سورہ حج کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے، اگرچہ یہ بات کہی ہے بعض حضرات نے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ کہ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے، لیکن اس میں 2 جگہ پر، ایک جگہ پر 4 آیات ہیں 38 سے 41 تک، اور ایک آخری 2 آیات، یہ میرے نزدیک مدنی، بلکہ زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ مدنی نہیں ہے بلکہ برزخی ہے، بئی معنی کہ حضور پر نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں جبکہ آپ جا رہے تھے. ان 4 آیتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی مجھے مل گیا. میرا گمان پہلے سے تھا کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی 38ویں آیت سے لے کر 41ویں آیت تک.
لیکن پھر یہ کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول بھی مل گیا تو اس سے یہ کہ اطمینان ہو گیا اور انشراح ہو گیا۔ متفق گردید رائے ابو علی بارائے من۔ آخری دو آیات کے بارے میں اگرچہ اس طرح کا کوئی اثر کوئی قول مجھے نہیں ملا ہے، لیکن پھر بھی ایک گمان میرا یہی ہے کہ یہ دو آیتیں بھی جو آخری آیتیں سورہ حج کی یہ مدنی ہیں، یا یہ کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، واللہ عالم۔ بہرحال سورہ حجرات اس اعتبار سے پورے قرآن میں اگر نسبت و تناسب کو دیکھا جائے تو ممیز ہے کہ اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب آیا ہے۔